وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ میت کے لیے کی جانے والی دعاؤں کے موضوع پر گفتگو کریں گے. ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس جانا ہے. جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اب اسے بعد والوں کی دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے جو اس کے درجات میں بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں، جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے. اور ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے لیے، دنیا سے جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کرے، کیونکہ ہر انسان ایک نہ ایک دن جانے والا ہے، اور وہ اپنے لیے جو چاہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، کیونکہ ہر جانے والا جانے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا محتاج ہوتا ہے وہ پیچھے والوں کی دعائیں ہیں. اس لیے ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دعائیں ان کو فائدہ بھی دیتی ہیں. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ، یعنی ایسی جگہ مال لگا جانا جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا رہے اور میت کو ثواب. لوگوں کو فائدہ دینے والا علم. نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرتی رہے، یعنی خصوصاً میت کے لیے اس کے اپنے بچے اور اپنی اولاد جو دعا کرتی ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے، کیونکہ بچوں کی والدین کے لیے محبت مسلم ہے، اور اس محبت کی وجہ سے، اس جدائی کے احساس کی وجہ سے، اس تڑپ کی وجہ سے دعا کے اندر خشوع و خضوع بھی زیادہ آ جاتا ہے. اور اس خشوع و خضوع کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اولاد ہی کی دعائیں فائدہ دیتی ہیں، تمام مسلمانوں کی دعائیں فائدہ دیتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور تمام مومنوں کے لیے، جیسے کہ اس دعا میں آتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کی بخشش کے لیے دعا کرنا ضروری ہے. یہ دعائیں میت کے درجات کی بلندی کا باعث بھی بنتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے. تو آدمی عرض کرے گا، یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے، یعنی تیرے دنیا سے جانے کے بعد تیرے بچے نے جو تیرے لیے دعائیں کی ان کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند کیا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جانے والے کو پیچھے چھوڑی ہوئی اولاد یا مال و متاع یا جائیداد وہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی، اسے دعا فائدہ دیتی ہے. اس لیے دعا کرنا چاہیے. عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، یعنی سب سے دعا کرواتے. اور ویسے بھی جب انسان غائبانہ طور پر کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو آمین کہتا ہے اس دعا مانگنے والے کے لیے، اور اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ یہی عطا کرے جو تم دوسرے کے لیے مانگ رہے ہو. وفات کا صدمہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور اس وقت انسان جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی بھی بات ایسی زبان سے نکال سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے،
اس لیے اس وقت اپنے جذبات پر قابو پا کر درست بات کرنا ہی فائدہ دیتا ہے، اور ایسی بات کرنی چاہیے کہ جس سے رب راضی ہو، اور ہر اس بات سے بچنا چاہیے جو رب کو ناراض کرنے والی ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ رہا تھا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غم سے نڈھال ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، اور اللہ کی قسم اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ یعنی اپنے غم کا اظہار انسان کر سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک آدمی اللہ کی ناراضگی والی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہاں تک اثر ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دن تک اپنی ناراضگی لکھ لیتا ہے جس دن میں اس سے ملاقات ہوگی، یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ انسان کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ چکا ہے، اس لیے وہ ریگریٹ بھی نہیں کرتا، شرمندہ بھی نہیں ہوتا، توبہ بھی نہیں کرتا، اور جب وہ توبہ بھی نہیں کرتا تو وہ ناراضگی جہاں ہوتی ہے وہاں لکھی رہتی ہے، اور جس کا انسان کو پھر قیامت کے دن جا کر نقصان ہوگا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا ابو سلمہ سے افضل کون سے مسلمان ہوں گے؟ وہ پہلا گھرانہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر میں نے یہ قول کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اچھے حال میں ہو یا تکلیف دہ حالت میں، اس کے لیے لازم ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ اسی میں رب کی رضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نے اس کے دل کا پھل قبض کر لیا، یعنی اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس نے تیری تعریف کی، یعنی اتنے غم اور دکھ کے موقع پر بھی وہ تیری تعریف کرتا رہا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، تعریف والا گھر، یعنی جو اس گھر کو دیکھے گا تعریف کرے گا۔ دوسری چیز صبر کرنا، یعنی جب انسان کسی کے وفات کی خبر سنے تو صبر کرے، کیونکہ صبر کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ صبر کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ صبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی جس وقت دل کو چوٹ لگے اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، کیونکہ ایک دفعہ اگر انسان اپنے دل کی بڑاس نکال چکے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے الفاظ نکال دے یا میت کے بارے میں کچھ ایسی بات کہہ دے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، اور اس کے بعد پھر رو دھو کے کہے کہ میں اب صبر کر رہا ہوں، تو یہ صبر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ بولی آپ مجھ سے دور ہو جائیں، آپ کو میری مصیبت نہیں پہنچی، نہیں جو مجھے تکلیف ہے آپ کو نہیں، آپ کو کیا معلوم، کیونکہ وہ آپ کو پہچانی نہیں تھی۔ پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی، وہاں اسے کوئی دربان نہیں ملا، کہنے لگی کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی۔ تو آپ نے فرمایا صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو، یعنی اب اگر تم کہتی ہو کہ ہاں میں صبر کرتی ہوں تو یہ صبر نہیں، صبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ
اور کسی بدلے کو پسند نہ کروں گا، یعنی پھر تیرے لیے جنت لکھ دوں گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. کیونکہ بعض اوقات انسان کو خود بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کام کر رہا ہے یا ناراضگی کا کام کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں انسان جب دوسرا بھول جائے تو پہلا یاد کرا دے اور صبر کی تلقین کرتا رہے. اسامہ بن زید کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کو اطلاع دی کہ میرا بیٹا مرنے کے قریب ہے، اس لیے آپ تشریف لائیں. آپ نے انہیں سلام کہلوایا اور فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. اللہ کا ہی ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز اس کے ہاں وقت مقرر پر ہی واقع ہوتی ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو. اور یہ بات بہت ہی مفید ہے صبر کے سلسلے میں کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہو جاتی ہے. تو بچے کی موت کا وقت آ گیا تھا، اس لیے وہ چلا گیا، اب تم صبر سے کام لو، کیونکہ بے صبری سے کوئی مرنے والا دنیا میں واپس نہیں آیا کرتا. پھر اسی طرح اونچی آواز سے نہیں رونا چاہیے. آنسو بہانا جائز ہے، انسان رو سکتا ہے، لیکن چیخنا چلانا منع ہے. پھر اسی طرح چہرے سے بھی غم کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو آپ مسجد میں ہی بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے، یعنی آپ بہت غمگین تھے اور چہرے سے غم ٹپک رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ دل کے غمگین ہونے کے ساتھ ساتھ زبان سے ایسی باتیں نکالنا جو اللہ کو ناراض کریں یا جزا فضا کرنا، یہ درست نہیں. لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ غمگین ہونا تو جائز ہے مگر جزا فضا کرنا جائز نہیں. جزا کا مطلب ہوتا ہے بری باتیں منہ سے نکالنا، یعنی ناراضگی کے کلمات ادا کرنا، اور اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے چہرے کو پیٹے، گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی پکارے، یعنی دور جاہلیت والے کام کرے. اور پھر یہ بھی ہے کہ میت کے پاس اچھے کلمات ادا کرنے چاہیے، کیونکہ اس وقت فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی انسان جو دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے یا میت کی جو نیکیوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے. اس کی اچھی صفات کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. اس وقت ناراضگیوں کی باتیں، اس کی کمزوریوں کے سے پردہ اٹھانا یا اس کی غیبت کرنا، یہ بدترین برائی ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ میت کو نہلاتے وقت بھی اس کا اگر کوئی عیب نظر آئے یا کوئی خرابی اس کے جسم میں تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا. ایک اور روایت میں آتا ہے جب تمہارا ساتھی وفات پا جائے تو اسے چھوڑ دو، یعنی اس کے عیب بیان نہ کرو، بس اسے اب معاف کر دو. پھر اسی طرح جلد از جلد کفنانے اور دفن کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. میت کے ذمے اگر قرض ہو تو اس کو دفنانے سے پہلے ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ شہید سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی، لیکن قرض معاف نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ مرنے والے کے لیے دعاؤں کے علاوہ صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت سعد کی غیر موجودگی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ صدقہ کرنے کو بہت پسند کرتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ان کو فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح اگر میت کے ذمہ قضا روزے ہوں تو ان کو ادا کر لینا چاہیے، اگر حج رہتا ہو تو حج بدل ادا کر لینا چاہیے، اور خاص طور پر دعائیں، کیونکہ دعائیں میت کو سب سے زیادہ فائدہ دیتی. اور دعا کرنے میں کوئی مال خرچ نہیں ہوتا، کوئی انسان کو بہت بڑی ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی. انسان جہاں بھی بیٹھا ہو جب جانے والوں کی یاد ستائے تو فوراً ان کے حق میں دعا کرے، کیونکہ صرف آنسو بہاتے رہنے سے میت کو تو کچھ فائدہ نہیں، وہ تو ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. لیکن دعا کرنے میں دونوں ہی فائدے ہیں، اپنا بوجھ بھی ہلکا ہوگا اور میت کو بھی ثواب پہنچے گا. تو کچھ دعائیں ہیں جن کا ورد کرتے رہنا چاہیے. سب سے پہلے تو سورۃ غافر کی وہ دعا
جو فرشتے اہل ایمان کے لیے کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمانداروں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں انہیں بھی بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا خلوص نیت کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی پوری دل کی توجہ اور خشوع کے ساتھ، اور گڑ گڑا کے گویا آپ اپنے لیے مانگ رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو، یعنی صرف حاضری لگانے والی بات نہ ہو بلکہ پوری محبت سے اور تڑپ سے دعا کی جائے تاکہ وہ قبول ہو۔ اسی طرح میت کے لیے کچھ اور دعائیں بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ صحیح مسلم کی دعا ہے، یہ حضرت ابو سلمہ کی وفات پر آپ نے ان کو دعا دی تھی، اور ہم بھی وغفر لہو جب کہیں تو میت کی طرف دھیان کر لیں جس بھی میت کے لیے دعا کرنی ہو۔ اللہم اغفر لہو وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ اے اللہ اسے معاف فرما دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما، اور تو اس کا خلیفہ بن جا اس کی اولاد میں پیچھے رہنے والوں میں، یا رب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے، اور اس کی قبر میں اس کے لیے کشادگی فرما اور اس میں اس کے لیے روشنی فرما۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے موقع پر یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے زندوں اور مرنے والوں کو بخش دے، اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، موجود لوگوں کو اور جو موجود نہیں ہیں انہیں بھی بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے۔ اے اللہ ہمیں اس مرنے والے کے اجر سے محروم نہ رکھ، یعنی اس پر صبر کر کے، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا۔ پھر اسی طرح عوف بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تو میں نے آپ کی دعا میں سے یاد کر لیا۔ آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد
ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت عطا فرما اور اسے معاف فرما دے اور اس کی بہترین مہمانی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے اور اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے جیسے کہ تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما اور گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی. اسے جنت میں داخل فرما اور عذاب قبر سے بچا یا آگ کے عذاب سے بچا. اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی میت کے لیے احادیث کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو دعا فائدہ دیتی ہے، خواہ جنازے کے اندر پڑھی جائے یا بعد میں پڑھی جائے یا جب میت کی یاد آئے، جو نیا فوت ہوا اس کے لیے بھی اور جو پرانے فوت ہو چکے ہیں، ان مومنوں کو جن کو ہم جانتے اور ان کو بھی جن کو ہم نہیں جانتے، ان سب کے لیے بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے اور ان کی درجات کی بلندی کی اور جنت میں داخلے کی، تاکہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اچھا خاتمہ عطا کرے اور ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.